السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ آپ میں سے وہ لوگ جو باقاعدگی سے خانقاہ آتے ہیں، میرے بیانات کو سنتے ہیں، یا دنیا بھر میں وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں اور باقاعدگی سے میرے بیانات کو سنتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے میں نے خضری حصار، جو سیدنا خضر علیہ السلام کا فیضان ہے، ان کی عطا ہے، ان کی خیرات ہے، اس کو 4K کے حوالے کر دیا اور اجازت عام کر دی۔ پھر میں نے 1.5-2 گھنٹے کا تفصیلی بیان بھی کیا کہ خضری حصار کیا ہے، خضری حصار کیوں استعمال کرنا آج کے دور میں ضروری ہے، یا وہ لوگ جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں، اپنا علاج کر رہے ہیں یا کسی کا علاج کر رہے ہیں، انہیں خضری حصار استعمال کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو ایک تفصیلی میں نے بیان کیا۔ پھر میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ لوگ خضری حصار کو استعمال کرتے رہیں گے، ان کا تجربہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، تو ہم ان کے مشاہدات کو اور تجربات کو بھی اکٹھا کریں گے، اور اسی طرح جو لوگوں کے اشکال ہوں گے، سوالات ہوں گے یا اعتراضات ہوں گے، ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور ایک تفصیلی ویلاگ کریں گے۔ آج اس کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس کم و بیش خضری حصار سے متعلقہ 15 سوالات ہیں یا 15 اعتراضات ہیں یا 15 اشکالات ہیں۔ تو ان 15 سوالات میں سے 3 سوالات آصفہ ہاشمی صاحبہ ہیں، خوشاب سے، ان کے ہیں۔ باقی 12 سوالات جو ویلڈ تھے، سوالات تو بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں میں ہیں، مگر وہ بے تکے سوالات ہیں۔ وہ سوالات جن کو ویلاگ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یا جن کے اوپر کلام کیا جائے، وقت صرف کیا جائے، تو مجھے بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا، وہ کم و بیش 15 یا 16 سوالات ہیں۔ تو ان 15 یا 16 سوالات کو ہم 2 3 4 ویلاگ کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے۔ پھر اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ، بٹ بائی بٹ یہ تمام بیانات یا یہ تمام کلپس سوشل میڈیا پر پبلک ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی نفع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خضری حصار استعمال کر رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ کیوں؟ جو اشکال ہے وہ عمل کی جان کھینچ لیتا ہے، جو اعتراض ہے وہ عمل کی جان کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، یہ عمل کی روح کو کھینچ لیتی ہے۔ ہم اعمال بھی کرتے جاتے جو بھی ہوں، مگر پھر نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ جو لوگ سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، آپ کو تو نفع ہوگا، دنیا بھر میں جو لوگ میرے بیانات سنتے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی نفع ہوگا، مگر وہ لوگ جو خضری حصار عملاً استعمال کر رہے ہیں انہیں زیادہ نفع ہوگا، تاکہ وہ یہ عمل کریں اور یقین کامل کے ساتھ کریں۔ تو پہلے ویلاگ میں یعنی آج کے حصے میں 3 سوالات ہیں، ان تینوں سوالات کو آج ہم کور کرتے ہیں، تو بقیہ کو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پہلے 3 سوالات ہیں یہ آصفہ ہاشمی صاحبہ ہیں خوشاب سے، یہ تینوں سوالات ان کے ہیں۔ پہلے میں تینوں سوالات پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ 1 بائی 1 کلیئر بھی کر دوں گا، یعنی ان کا رپلائی بھی کر دوں گا، جواب بھی دے دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عملیات کی دنیا میں حصار سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حصار کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور کون کون سا حصار کرنا ضروری ہے، یہ دوسرا سوال ہے ان کا۔ تیسرا اور آخری سوال جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ خضری حصار سے کیا مراد ہے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں۔ ان میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عملیات کی دنیا میں حصار سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم اس کو لیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، تاکہ جو ان کا اشکال ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ان کے تبصل سے آپ کو بھی معلومات ملے۔ اگر آپ بھی اشکال کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کا اشکال بھی یا آپ کا اعتراض بھی ختم ہو جائے، یا آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی ملتا جلتا کوئی سوال ہے تو آپ کو بھی گھر بیٹھے جواب مل جائے۔ عملیات کی دنیا میں حصار سے کیا مراد ہے؟ حصار وہ انرجی ہے، وہ نور کا حالہ ہے
یا اعمال کی تاثیر ہے جو دیگر اعمال کی تاثیر کو، نور کو یا انرجی کو ہمارے اورا کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، اس کو حصار کہتے ہیں۔ یہ مختصر ترین تعریف ہے، مختصر ترین اور جامع ترین تعریف ہے جو میں نے آپ کی نظر کی ہے کہ حصار انرجی کا، نور کا، تاثیر کا وہ حالہ ہے جو انوانٹڈ تاثیر ہے، انرجی ہے، نور ہے یا فطور ہے، یعنی نیگیٹو انرجی ہے، اس کو داخل نہیں ہونے دیتی، اس کو حصار کہتے ہیں۔ اور آج کی زبان میں اس کو اورا کہا جاتا ہے، یا آج کی زبان میں اس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کہا جاتا ہے، یا الیکٹرو میگنیٹک شیلڈ کہا جاتا ہے۔ شیلڈ کے معنی ہوتے ہیں حصار کے، شیلڈ کے معنی ہوتے ہیں ڈھال کے۔ یہاں سے اب آپ نے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ عملیات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناری عملیات اور دوسرے نوری عملیات۔ نوری عملیات والوں کو بھی حصار ضروری ہے، یعنی وہ بھی حصار کے بغیر اپنے اعمال کو بچا نہیں سکتے یا اپنی تاثیر کو بچا نہیں سکتے، یا جو انہوں نے مشقت ریاضت کی ہے، جو انرجی جنریٹ کی ہے، اس انرجی کو ڈرین ہونے سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، یعنی بچا نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا تعلق ناری دنیا کے ساتھ ہے، کالی دنیا کے ساتھ ہے، انہوں نے بھی تو محنت کی ہے، انہوں نے بھی تو اعمال کی ہیں، انہوں نے بھی تو مشقت اور ریاضت کی ہے، ان کی اپنی منزل ہے، اور قرآنی یا نوری اعمال کرنے والوں کی اپنی منزل ہے۔ ہمارا اپنا مطلوب اور مقصود ہے، ان کا اپنا مطلوب اور مقصود ہے۔ دونوں فریقین اپنے مطلوب اور مقصود میں اسی صورت میں کامیاب ہوں گے، یا اپنے اعمال کی انرجی کو اسی صورت میں بچا سکیں گے، یا اپنے اعمال کی تاثیر کو اسی صورت میں بچا سکیں گے اگر ان کا حصار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حصار صرف قرآن والوں نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ حصار صرف نوری اعمال والوں نے کرنا ہے، یا مسنون اعمال کرنے والوں نے کرنا ہے، یا مسلمانوں نے کرنا ہے۔ حصار کفار مشرکین نے بھی کرنا ہے، جو مسلمانوں میں سے مرتد ہو کے کالی دنیا میں چلے گئے، جادو کی دنیا میں چلے گئے، انہوں نے کالے سفلی اعمال کیے ہیں۔ اب ان اعمال کی تاثیر کو، انرجی کو، یعنی نیگیٹو انرجی کو، فطور کو بچانے کے لیے انہیں بھی حصار کی ضرورت ہے۔ ان کے حصار کرنے کے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے اعمال ہیں، اسی طرح ہمارے حصار کے اپنے طریقے ہیں اور ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اب ہمارے اورا کے اندر یا ہمارے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا شیلڈ کے اندر اگر ان کی انرجی آ جاتی ہے، یا کسی بھی چینل سے، سورس سے نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے، وہ ہمارے اورا کو برباد کر دے گی۔ اگر ہمارا حصار نہیں ہے، ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ہم نے 1.25 کروڑ مرتبہ اسماء الحسنی پڑھے ہیں، ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، یا ہم نے زکوٰۃ کبیر ادا کی، ہم نے 1.25 کروڑ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، اس طرح ہم نے کسی بھی عمل کی صغیرہ یا کبیرہ زکوٰۃ ادا کی ہے، یا محض ہم نے اجر و ثواب کی نیت کر کے ورد کیا ہے، اگر ہمارا حصار نہیں ہے تو شافعی نے امت کو کیا سمجھایا ہے؟ تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، بلکہ تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تو ظالم ہے۔ تو نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا ہے اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ جب امت نے اعمال کو حصار کے بغیر یعنی شرائط کے بغیر کیا، وہ پڑھتے گئے اور عصر بد کا شکار ہوتے گئے، اور اسی عصر بد کو عملیات کی دنیا میں کہا جاتا ہے رجعت، یعنی ان کے اپنے اعمال ہی پلٹ کر آئے، وہ اپنے اعمال کے نیچے ہی دب گئے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ شیاطین نے، جادوگروں نے، رشتہ داروں نے اور پھوپھی نے نکال دی۔ اب جادو بھی ان پر چل رہا ہے، انسانوں کا کیا جادو بھی چل رہا ہے، شیاطین کا کیا جادو بھی چل رہا ہے، ماحول میں جو عصر بد ہے وہ بھی ان کے اعمال کی تاثیر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یوں وہ ایسے بمر میں پھنس گئے کہ اتنے اعمال کیے اور ملی کوئی شے نہیں ہے، سوائے بیماریوں کے،
سوائے لڑائی جھگڑوں کے، سوائے مالی تنگدستی کے اور سوائے بندش کے۔ ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں ذلت، ہر کام میں ذلت، ہر کام میں رسوائی، ہر کام میں رسوائی۔ ہم نے امت کو یہ 4 علامات بتائی ہیں کہ اگر آپ قرآنی وظائف کو، نوری وظائف کو، نیک اعمال کو آج کے دور میں حصار کے بغیر کرو گے، شرائط کے بغیر کرو گے، تو نیگیٹو انرجی جو ماحول کے اندر ہے یا جو آداب کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، آپ خود نیگیٹو انرجی جنریٹ کر رہے ہیں، یا کوئی آپ پر اسی اثناء میں وار کر دیتا ہے یا نظر بد کا شکار کر دیتا ہے، یہ آپ کے تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ جب یہ اعمال فاسد ہو جائیں گے تو فاسد اعمال نفع نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں۔ اور پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو ایکسپائر میڈیسن کھا کر آپ تجربہ کر سکتے ہیں، مفت ملے گی۔ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، اسے کہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، یا میں نے شافی کے کہنے پہ تجربہ کرنا ہے، تو جو تیرے پاس ایکسپائرڈ میڈیسن پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے، ایکسپائرڈ میڈیسن پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے دے دے، وہ لا کر کھاؤ، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ میڈیسن فاسد ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب اعمال فاسد ہو جاتے ہیں ان سے نفع نہیں نقصان ہوتا ہے۔ بدن کے لیے جو دوائی آپ استعمال کریں اگر وہ ایکسپائرڈ ہوگی، فاسد ہوگی، نفع ہوگا یا نقصان، وہ بات آپ کو معلوم ہے، وہ بات آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی انجیکشن ایسا استعمال ہو گیا، کوئی ٹیبلٹ ایسی استعمال کر لی، کوئی سیرپ ایسا استعمال کر لیا، تو بدن کو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں کوئی عمل میری اپنی غلطی کی وجہ سے فاسد ہو گیا، توجہ رکھیے گا، میری اپنی غلطی کی وجہ سے فاسد ہو گیا، یا شیاطین نے یا کسی جادوگر نے یا کسی تیسرے شخص نے اس کو اپنی طاقت سے، اپنے عمل سے، اپنی انرجی سے، اپنی تاثیر سے فاسد کر دیا، اب عمل فاسد ہو گیا ہے، عمل فاسد ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ نے پیناڈول کا پتا بازار سے خریدا، وہ تھا ہی فاسد، وہ تھا ہی ایکسپائرڈ، یا آپ نے آ کر یہ بے وقوفی کی کہ پتے میں سے ساری گولیاں نکال کر باہر رکھ دی، جب ان کو ہوا پڑی، روشنی پڑی تو وہ گولیاں ایکسپائر ہو گئیں۔ اب اس طرح بھی میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے، یا وقت میعاد جو ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد ہونے کے کئی طریقے ہیں، فاسد ہونے کے کئی طریقے ہیں یا کئی صورتیں ہیں۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں جو اعمال فاسد ہوتے ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں، اور زیادہ تر عامل کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات عامل مکمل پروٹوکول کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مکمل شرائط کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو دوسری طاقتیں ہیں جو ہمارے ایمان کی دشمن ہیں، ہمارے اعمال کی دشمن ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، جادوگر ہیں، وہ ہمارے اعمال کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات جہاں پہ ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پہ اسیب ہوتا ہے، تو جب ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہی رحمت ان کے لیے غضب ہے، عذاب ہے۔ ہمیں تسکین ملتی ہے اور وہ جلتے ہیں، جب وہ جلتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال کو فاسد کر دیتے ہیں، یعنی ہماری پازیٹیو انرجی کے اندر وہ نیگیٹو انرجی منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا حصار نہیں ہوگا تو یہ تمام نیگیٹو انرجی جو آداب کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے جنریٹ ہوئی، میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جنریٹ ہوئی، یا ماحول کی وجہ سے جنریٹ ہوئی اور وہ فلو کر گئی، یا کسی نے ارادتاً، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہے، چاہے وہ آپ کے اپنوں میں سے ہے، چاہے وہ آپ کے مخالفین یعنی دشمنوں میں سے ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے، چاہے کوئی جادوگر ہے، پیشہ ور ہے، اس نے ارادتاً میرے عمل کے اوپر اٹیک کیا، اپنی انرجی کو فلو کروایا، تو میرے تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے اگر میرا حصار نہیں ہے، اگر میرا حصار نہیں ہے۔ اور اگر میرا حصار ہوگا تو حصار کا نفع کیا ہوگا کہ میں شرائط کو پورا کروں گا، جو کمی کوتاہی میری طرف سے ہوگی اس وجہ سے بھی نیگیٹو انرجی میرے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ شیلڈ کے اندر
ओरा के अंदर, इस हाला के अंदर आ नहीं पाएगी। और बाहर का जो दुश्मन है वो वार करेगा तो उसका वार इस हाला के साथ, इस एनर्जी के साथ या इस शील्ड के साथ टकराएगा और टकरा कर वापस चला जाएगा। अब वो मुझे रजत का शिकार करना चाहता था, अब उसका अमल उसी पे पलटेगा तो वही जादूगर रजत का शिकार हो जाएगा। और अगर मैं बेवकूफी करूंगा, मैं हसार नहीं करता, तो वो मैंने वाज़ेह कर दिया है कि मैं खुद ही अपने आमाल के अंदर दबकर मर जाऊंगा। असर बद बढ़ता जाएगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, कभी कुछ पढ़ूंगा, कभी कुछ पढ़ूंगा, कभी कुछ सोचूंगा, कभी कुछ सोचूंगा, कभी कोई अमल किसी तरीके से करूंगा, कभी कोई अमल किसी तरीके से करूंगा, कोई अमल उससे लूंगा, कोई अमल उससे लूंगा। जूं जूं परेशानियां बढ़ती जाएंगी, अफरा तफरी बढ़ती जाएगी, आप आमाल को छोड़ते जाओगे और आमाल को करते जाओगे कि किसी तरह मैं परेशानियों से निकल जाऊं, मगर परेशानियां क्या है, बढ़ती जाएंगी। और जितने औरादो वज़ाइफ आप ज्यादा करते जाओगे या आपके औरादो वज़ाइफ की तादाद बढ़ती जाएगी, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी यानी जिन्नाती और शैतानी असरात बढ़ते जाएंगे और उतनी ही रजत का इम्कान बढ़ता जाएगा। यहां तक कि एक वक्त आएगा कि आप अपने आमाल के असरे बद की वजह से बीमार हो जाएंगे, और जो बीमारी लगेगी अगर आप हसार नहीं करते तो उस बीमारी को कहते हैं रजत। उस बीमारी को क्या कहते हैं, रजत। अब यहां तक जो मैंने मजमून समझाया है, यहीं पे इसको होल्ड करो, पास करो। मैं एक मिसाल देता हूं, इंशाल्लाह ये आपकी रूह में उतर जाएगा। आप में से वो लोग जो साइंस पढ़े हुए हैं, यानी मैट्रिक में साइंस पढ़ी है, एफएससी में साइंस पढ़ी है, या बीएससी में साइंस पढ़ी है, या डॉक्टर्स हैं उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो दोनों को बात समझ आ जाएगी। लेकिन मैं सादा तरीके से समझाऊंगा ताकि अवाम को भी बात समझ आ जाए। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है और साइंस में केमिस्ट्री पढ़ी है, या डॉक्टर हजरात हैं जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने एक इस्तिलाह पढ़ी है, एक टर्म पढ़ी है, या एक प्रोसेस को पढ़ा है या समझा है, और वो प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये कई कामों के लिए किया जाता है। ये शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, अद्वियात बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो आप स्वीट्स मिठाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है। अब जो समझाना चाह रहा हूँ नुकता वो ये है कि व्हाट्स फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन है क्या, ये क्या भला है, किसको कहते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होती है कि आपने फ्रूट खरीदा बाजार से, मिसाल के तौर पे आपने अंगूर खरीदे। क्या खरीदे, अंगूर। आपने अंगूर लाकर रख दिए। पहले दिन वो अंगूर क्या होंगे, ताजा, हरे होंगे, ताजा होंगे, और वो सख्त भी होंगे। जब 24 घंटे गुजर जाएंगे, और अगर तो है गर्मी तो 7-8 घंटे के बाद वो जो अंगूर हैं वो नरम होना शुरू हो जाएंगे। उसको हम अपनी मुकामी जुबान में कहते हैं कि वो बुसना शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे, नरम होना शुरू हो जाएंगे, और वो बासी होना शुरू हो जाएंगे, बुसना शुरू हो जाएंगे। जब वो अंगूर नरम होना शुरू होंगे या बुसना शुरू होंगे या बासी होना शुरू हो जाएंगे तो एक कीड़ा पैदा होगा। क्या पैदा होगा, एक कीड़ा पैदा होगा। वो कीड़ा अंगूरों के अंदर ही पैदा होगा और उसकी खुराक अंगूर का रस होगा। तवज्जो रखिएगा, बात खत्म हो रही है। वो कीड़ा कहां पैदा होगा, अंगूर के अंदर। अंगूर के अंदर उसके जो अंडे हैं, ओवाज हैं, वो पहले ही मौजूद होते हैं। अब वो कीड़ा अंगूर के अंदर पैदा होगा और उसकी खुराक क्या होगी, ऑक्सीजन, हवा अंगूर के अंदर से मिलेगी। और जो उसकी दूसरी खुराक है वो क्या है, जूस। जूस भी उसको अंगूर के अंदर से मिलेगा। अब उसको ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए भी अंगूर के जूस के अंदर से मिल रही है,
اور जूस जो है भूख और प्यास मिटाने के लिए भी अंगूर के अंदर से ही मिल रहा है, यानी अंगूर का रस ही उसकी मुकम्मल खुराक है जो उसकी प्यास भी बुझा रही है और उसकी भूख को भी खत्म कर रही है, और उसकी जिंदगी के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है वो भी रस के जरिए, अंगूर के जूस के जरिए उसे मिलती जा रही है। अब क्या होगा, जब कीड़ा बड़ा हो गया, वो रस पीता गया, पीता गया, पीता गया, और वो फूलता गया, वो फूलता गया, रस पीता गया, फूलता गया। वक्त गुजर गया 48 घंटे का या 72 घंटे का। जूं जूं वो कीड़ा रस पीता जाएगा, वो फूलता जाएगा। अब वो अंगूर के दाने से बाहर नहीं निकल सकता। शाफी ने उम्मत को यही बात समझाई है कि एक बार तू औरादो वज़ाइफ की दुनिया में आ गया, अब तू बाहर नहीं निकल सकता। ये दलदल है, कोई अल्लाह वाला निकाले, कोई निकालने वाला निकाले, कोई करनी वाला निकाले तो निकाल दे, अब ये तेरे बस की बात नहीं है। जिस तरह ये अंगूर के अंदर कीड़ा पड़ गया है, अब इसकी खुराक भी वहीं पे है। वो कोशिश करता है अपने आप को तवाना करने की कि मैं और खाऊंगा, अंगूर खत्म हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब ये अंगूर का जो रस है, जूस है, उसके बदन के अंदर जाए जा रहा है और वो फटता जा रहा है। अब वो खा खा कर अंदर ही मर जाता है, अंगूर के अंदर ही मर जाता है। क्या होता है कि जो वो अंगूर हैं, जब वो बुस गए यानी बासी हो गए, नरम हो गए, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काले होते हैं और फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं। ये जो आप बाजार से किशमिश लेकर आते हैं, सौंगी लेकर आते हैं, इसके अंदर वो तमाम कीड़े मौजूद होते हैं, तमाम कीड़े मौजूद होते हैं, उनके ट्रेसेस मौजूद होते हैं, मगर वो इंसानों के लिए मुफीद हैं, फायदेमंद हैं। इसलिए जो किशमिश है या सौंगी है वो हमें नुकसान नहीं देती, हमें नफा देती है, मगर उस कीड़े को अंगूर ने नफा नहीं दिया। नुक्ता ये देना चाह रहा था। अब वो जो कीड़ा है वो उसका जूस पी पी के, यानी अंगूर का जूस पी पी के मर गया, उसको अंगूर से नफा नहीं हुआ। मगर जब वो मर गया, वो जो अंगूर का दाना है वो वक्त के साथ साथ खुश्क हो गया, वो किशमिश में बदल गया, वो सौंगी में बदल गया। वो इंसानों के लिए तो मुफीद है, इंसानों को तो नफा हुआ, मगर कीड़े को नफा नहीं हुआ। अल्लाह, इसी तरह जब तुम औरादो वज़ाइफ की दुनिया में आ गए तो जो औरादो वज़ाइफ का चूरन बेचने वाले हैं, किताबें बेचने वाले हैं, रिसाले बेचने वाले हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, उन्हें तो नफा होगा, पर तू पढ़ पढ़ के उसी कीड़े की तरह इसी औरादो वज़ाइफ की दुनिया में टंगिया नहीं टुंगिया जाएगा और मिसाल इबरत बन जाएगा। जिस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाला कीड़ा उसी फ्रूट का रस पी पी के मर जाता है, तो भी औरादो वज़ाइफ की दुनिया में वज़ाइफ कर कर के मिसाल इबरत बन जाएगा। जिस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता उस फल से, चाहे वो अंगूर है, चाहे वो अमरूद है, चाहे वो सेब है, इसी तरह औरादो वज़ाइफ की दुनिया में जो एक बार आ जाता है वो खुद बाहर निकल नहीं पाता। क्यों? जब वो शराइत पूरी नहीं करेगा और औरादो वज़ाइफ की दुनिया में एक बार कूद पड़ेगा तो फिर ये शयातीन, ये नेगेटिव एनर्जी, ये जिन्नाती या शैतानी असरात या इंसानों में या शयातीन में जो जादूगर हैं वो उसको उचक लेंगे। अब वो इस हाले से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो कीड़ा अंगूर से बाहर रहकर शहद की मक्खी की तरह या आम मक्खी की तरह वो रस चूसे, फिर उसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर नुकसान जितना भी होगा अंगूर का होगा, मक्खी को नुकसान नहीं होता, मक्खी को नफा होगा, चाहे वो शहद की मक्खी है, चाहे आम मक्खी है, या कोई और कीड़ा है, या कोई और परिंदा है, सारी मखलूक को क्या होगा? नफा होगा। अगर वो उस फल से
बाहर रहते हैं। इसी तरह अल्लाह वालों, अगर अमलियात की दुनिया में आप आते हैं और आप हसार में रहते हैं और नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर नहीं आने देते, आपको हर अमल से नफा होगा, हर अमल से नफा होगा, हर अमल से एनर्जी मिलेगी, हर अमल से तासीर मिलेगी, तसर्रुफ मिलेगा और अख्तियार मिलेगा। और अगर आपका हसार नहीं है तो मैंने क्या कहा कि वो एनर्जी जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसको हम फतूर कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिन्नाती या शैतानी असरात कहते हैं। अब हमारे घर की चार दीवारी नहीं है, सब कुछ अंदर आ रहा है, मुझे बताओ वो कोई घर है? इसी तरह आमिल है, उसका हसार ही नहीं है, हर तरह की एनर्जी अंदर आए जा रही है, तो जो एनर्जी वो जनरेट कर रहा है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? फासद। तो जब फासद खुराक वो अपनी रूह को देगा तो रूह बर्बाद हो जाएगी, रूह हलाक हो जाएगी। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि अगर बदन को आप फासद अद्वियात जो है वो देंगे तो आपका बदन शौक में चला जाएगा और थोड़ी देर बाद मौत की वादी में उतर जाएगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में, चाहे वो काली अमलियात की दुनिया हो या नूरी अमलियात की दुनिया हो, दोनों को हसार की ज़रूरत होती है और हसार हमें अनवांटेड एनर्जी से बचाता है। अब हमने बचना है नेगेटिव एनर्जी से, तो जो काले अमाल कर रहा है उसने बचना है नूरी एनर्जी से, उसने बचना है पॉजिटिव एनर्जी से, उसने बचना है कुरान की तासीर से। क्यों? जब कुरान की तासीर हम मुंतकल करेंगे, मिसाल के तौर पे अब यहां कोई बैठा हुआ है जादूगर, तो मैं उसके सामने खिजरी अमल पढ़ना शुरू कर देता हूं या कुरान की कोई आयत पढ़ना शुरू कर देता हूं या महज अल्लाहू 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 का जिक्र शुरू कर देता हूं, तो जादूगर तो तड़प कर मर जाएगा अगर उसका हसार नहीं है। क्यों? जब ये एनर्जी उधर मुंतकल होगी उसका सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा। अगर उसने कोई अमल बामुक्कल भी किया हुआ है तो वो मुक्कलात ही उसके दुश्मन बन जाएंगे, उसको मार देंगे, वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा और उसका सारा निज़ाम भी जलकर राख हो जाएगा अगर उसका हसार नहीं है। तो अब काली दुनिया का जो जादूगर है उसने बचना है हमारी एनर्जी से, कुरान की एनर्जी से, नूरी एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, और हमने बचना है नेगेटिव एनर्जी से, जिन्नाती असरात से, शैतानी असरात से। इसलिए जो इस दुनिया के मुसाफिर हैं उन्हें भी हसार की ज़रूरत है और जो उस दुनिया के मुसाफिर हैं यानी काली दुनिया के मुसाफिर हैं उन्हें भी हसार की ज़रूरत है। उनके हसार के अपने अमाल हैं, हमारे हसार के अपने अमाल हैं। उनका हसार उनको बचाता है और हमारा हसार हमें बचाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी तफसील के साथ समझा दिया और समझाने की कोशिश भी की है और आपका इश्काल यकीनन ख़त्म हो चुका होगा या आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हसार कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी होता है। ये दूसरा सवाल है आज का। हसार कई तरह के होते हैं और उनके करने के तरीके भी कई हैं और कई आमाल होते हैं जिनके ज़रिए हसार किया जाता है, लेकिन बुनियादी जो हसार हैं वो तीन तरह के होते हैं। मैंने क्या कहा कि हसार करने के कई तरीके हैं, हसार की कई इकसाम हैं और हसार करने के लिए कई आमाल हैं। अब उन सब की वजाहत में या डिटेल में हम नहीं जा सकते और ना ही आपकी ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बुनियादी तौर पे हसार की तीन इकसाम हैं या बुनियादी तौर पे हसार तीन तरह के होते हैं। पहला है बदनी हसार। ये कौन सा है? बदनी हसार। दूसरा है रूहानी हसार। दूसरा कौन सा है? रूहानी हसार। तीसरा है ज़मीनी हसार। आगे बदनी हसार के कई तरीके हैं, रूहानी हसार के कई तरीके हैं, ज़मीनी कड़े के या ज़मीनी हसार के कई तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने डिटेल में नहीं जाना, इस तरह आप उलझ जाएंगे, ना वो आपकी ज़रूरत है। आप हैं अवामुन नास, जो इसकी वजाहत है या इसकी ज़रूरत है या इसकी जो डिटेल है वो आमलीन की ज़रूरत है, वो खवास की ज़रूरत है। आप अवामुन नास हैं, आप अवामुन नास हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ महज मालूमात के लिए इतनी बात याद रखनी है कि हसार की तीन इकसाम हैं बुनियादी: बदनी हसार,
रूहानी हसार और ज़मीनी हसार। अगली मालूमात भी जो आपने संभाल कर रखनी है या ज़ेहन नशीं कर लेनी है वो ये कि बदनी हसार के भी कई तरीके हैं, रूहानी हसार के भी कई तरीके हैं और ज़मीनी कड़ा देने के या ज़मीनी हसार करने के भी कई तरीके हैं। ये मालूमात आपने इसलिए पल्ले बांधनी है या संभालनी है या ज़ेहन नशीं करनी है कि कहीं ज़िंदगी में आप कोई बयान सुने, कोई किताब पढ़ें, ठीक है, या किसी से आपकी मुलाकात हो, वो बदनी हसार करने का तरीका मेरे से मुख्तलिफ बताए तो आप बदगुमान ना हो जाए, आप बदगुमान ना हो जाए। क्यों आप बदगुमान होंगे? आप ये समझेंगे कि ये सही कार शाफी ने गलत बताया था, या आप उसके बारे में बदगुमान हो जाएंगे कि शाफी साहब ने जो बताया था वो सही तरीका है, ये गलत है। इसलिए मैंने वाज़ेह कर दिया है कि बुनियादी हसार के तरीके 3 हैं, बदनी, रूहानी, ज़मीनी। आगे इन तीनों के फिर कई तरीके हैं या कई इकसाम हैं, कई इकसाम हैं। आपने बदनी हसार उसी तरीके से करना है जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूं वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके उम्मत को दिखाया है, तलकीन फरमाया है, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे तक पहुंचाया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पिछले 2.5 सालों में आप तक पहुंचाया है और पहुंचा रहा हूं। बाकी जितने भी तरीके हैं वो कसबी हैं, नहीं समझ आ रही बात? वो कसबी हैं, वो बंदों के बनाए हुए हैं, लेकिन मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, ना मैं फतवा दे रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं वो गलत है, बल्कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में मैं आपको हर तरह की बदगुमानी से और इश्काल से बचा रहा हूं कि कोई भी शख्स अपना बदनी हसार किसी और तरीके से कर रहा है तो आपने उंगली नहीं उठानी। कई तरीके हैं, मैंने आपको वो तरीका बताया है या तलकीन किया है या आप तक पहुंचाया है जो मसनून तरीका है बदनी हसार का, कि आपने कोई कलाम पढ़ा, जो भी आप पढ़ना चाहती हैं या जिस कलाम के ज़रिए आप हसार करते हैं, आपने कलाम पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों पे फूंक लिया, फूंकने के बाद आपने चेहरे पे मले अपने हाथ, फिर सर पे, फिर सर से नीचे, फिर कंधों पे, फिर कंधों से नीचे आपने उतारते जाना है। तो यूं बैक वक्त आपका रूहानी हसार, बदनी हसार भी हो जाता है और उतारा भी हो जाता है। यानी ये 3 in 1 प्रोसेस है, ये 3 in 1 है। बदनी रूहानी यानी दोनों हसार भी आपके हो जाते हैं, और एट ए टाइम जब आप ऊपर से नीचे यूं झाड़े होते हैं तो आपका उतारा भी हो जाता है। यानी सुन्नत के अंदर इतनी ताकत है। जब आप आमलीन के बताए हुए तरीके पे बदनी हसार करेंगे, तो जो रखिएगा, बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं, अगर आप आमलीन के बताने पे बदनी हसार करोगे तो सिर्फ बदनी हसार होगा, ये रूहानी वाला नफा नहीं होगा, ना उतारा होगा। इसी तरह आमलीन के बताने पे महज आप रूहानी हसार करोगे तो वो रूहानी होगा, वो बदनी नहीं होगा और ना ही उतारा होगा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे तो 3 फल मिलेंगे, 3 नफे होंगे। आपका बदनी हसार भी होगा, रूहानी हसार भी होगा, और एट ए टाइम आपका उतारा भी हो जाएगा। मुशक्कत वही है। मिसाल के तौर पे आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के हसार कर लिया, या 3 मरतबा या 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के हसार कर लिया, या 4 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़ के हसार कर लिया, या 4 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़कर हसार कर लिया, या जो तरीका आपको आपके बुजुर्गान ने सिखाया या तलकीन किया है उस तरीके को आपने पढ़ा या उस अमल को आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद तरीका जो है एनर्जी अप्लाई करने का वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला इस्तेमाल किया तो आपको 3 फायदे इकट्ठे होंगे। आपका बदनी हसार भी हो जाएगा, रूहानी हसार भी हो जाएगा और आपका उतारा भी हो जाएगा। तो सवाल का जो पहला हिस्सा था वो ये था कि हसार कितनी तरह के होते हैं, तो वो मैंने आपको बात समझा दी है तफसील के साथ कि हसार के कई तरीके हैं, हसार के कई तरीके हैं, फिर करने के भी कई तरीके हैं। हसार भी कई तरीकों का है, यानी हसार की कई इकसाम हैं, फिर हसार करने के भी कई तरीके हैं, और हसार के अंदर जो आमाल इस्तेमाल होते हैं वो भी कई हैं। आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि बुनियादी इकसाम सिर्फ 3 हैं, बदनी, रूहानी और ज़मीनी। आगे है जी, और कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी है।
کون کون سا حصار کرنا ضروری ہے؟ جہاں تک بات ہے آپ لوگوں کی، عوام الناس کی، آپ کے لیے 2 حصار ضروری ہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے عاملین کی، تو ان کے لیے 3 حصار کرنا ضروری ہے۔ سمجھ نہیں بات آئی؟ ہم نے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہو گئی عوام اور دوسری کیٹاگری ہو گئی خواص۔ خواص میں ہے عاملین، تو عاملین کو 3 طرح کا حصار کرنا لازمی ہوتا ہے، روحانی، بدنی اور زمینی۔ جبکہ آپ لوگ جو ہیں، جو اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں، یا کسی عمل کی آپ زکوٰۃ بھی اگر بالفرض جو ہے وہ دے رہے ہیں تاثیر کے لیے، تو آپ کو 2 حصار سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح محض آپ اجر و ثواب کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ کو 2 حصار سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو 2 حصار کرنے ہیں ان میں سے پہلا ہے بدنی اور دوسرا ہے روحانی۔ اور اگر آپ کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ عمل ہے جلالی، توجہ رکھیے گا، وہ عمل ہے جلالی، تو آپ کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے، خواص کی کیٹاگری میں ڈال دیں گے۔ اب آپ کو بھی 3 حصار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح وہ تمام عاملین حضرات جو چھوٹا سا بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ جلالی ہے، چاہے وہ جمالی ہے، چاہے وہ کم پرخطر ہے، تو چاہے وہ بہت زیادہ پرخطر ہے، تو عامل اگر عمل کر رہا ہے باموکل جنات کو تسخیر کرنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، تو اس کو 3 حصار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح آپ اگر عمل کر رہے ہیں یا جبارو یا قہارو کا، تو آپ کو 3 حصار کرنے پڑیں گے۔ آپ عمل کر رہے ہیں یا منتقمو یا ممیتو یا مذلو کا، سمجھ آگئی؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، یا جبارو کا الگ کر رہے ہیں یا قہارو کا الگ کر رہے ہیں، یا ملا کر رہے ہیں یا جبارو یا قہارو۔ اسی طرح کوئی جلالی آیت مبارکہ ہے اس کا عمل کر رہے ہیں، یا جلالی عمل ہے سورہ مبارکہ کا، مثال کے طور پہ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا عمل کر رہے ہیں، سورہ زلزال کا عمل کر رہے ہیں، سورہ عبسہ کا عمل آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا اسی طرح سورۃ الکافرون کا عمل آپ کر رہے ہیں، یا سورہ فلق ناس کا عمل آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی 3 حصار کرنے پڑیں گے۔ صرف پانی میں پاؤں ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا تو پچھلے دنوں، یعنی یہ جو ہفتہ گزرا ہے، میں امت کو دکھاتا اور بتا تو ابھی بھی رہا ہوں، دکھاتا تو لوگوں کو یقین آ جاتا۔ اللہ والو 24 گھنٹوں میں 4 پھڑکے اور 30 گھنٹوں میں 5 لوگ موت کی وادی میں اترے، 5 لوگ 30 گھنٹوں میں، اور 24 گھنٹوں میں 4 لوگ پھڑکے ہیں یا قہارو پڑھنے والے، پانی میں پاؤں ڈال کر۔ رسالے کی غلامی کرنے والے، یوٹیوبرز کی غلامی کرنے والے حضور کی غلامی میں نہیں آئے، دین نہیں سیکھا، اور حضور کے غلاموں سے عملیات نہیں سیکھے۔ کن سے سیکھے ہیں؟ مداریوں سے، جنہوں نے اپنے رسالے کتابیں بیچنی تھی۔ صرف اللہ والو مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ کہ 4 لوگ ہفتے والے دن، ہفتہ اور اتوار، دن اور رات 4 لوگ پھڑک گئے، اور اگلے ہی 5-6 گھنٹے کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں ایک خبر اور آ گئی، 5 پورے ہو گئے، 30 گھنٹوں میں 5 لوگ مرے ہیں۔ کیا ساری دنیا میرے ساتھ جڑی ہے؟ یا جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں رسالے کتابوں کے، کیا وہ سارے میرے ساتھ جڑے ہیں؟ میرے ساتھ تو جس طرح نمک ہوتا ہے آٹے میں، اتنے لوگ جڑے ہیں الا قلیل، اور جو جڑے بھی ہیں ان کو میری ابھی تک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی سارے تے میں اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ تو وہی کچھ کر رہے۔ جو ہمارے ساتھ 20-22 لاکھ لوگ جڑے ہیں وہ سارے میرے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ تو چند لوگ رابطے میں ہیں، آن لائن ہیں یا یہاں آتے ہیں۔ تو جو چند لوگ آن لائن رابطے میں ہیں یا یہاں آتے ہیں، جو ہزاروں میں ہیں محض، اور جن کا میرے ساتھ رابطہ بھی ہے اور جنہوں نے مجھے یہ رپورٹ بھی کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں ان میں سے 5 بندے 30 گھنٹوں میں پھڑک گئے۔ تو جب حصار نہیں ہوگا، شرائط نہیں ہوں گی، تو لیرو لیر ہو جاؤ گے۔ تو اگر آپ عوام ہیں لیکن عمل آپ جلالی کر رہے ہیں، یاریاں اونچی جگہ تے لائیاں نے،
تو جدو یاریاں اچھی جگہ تے لائیے ہاتھی والے نہ لائیے تو پھر دروازے بھی اچھے رکھنے پیندے نے، پھر پروٹوکول بھی اور ہوتا ہے، پھر نظام اور طریقہ کار بھی اور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ محض عوام الناس ہے، آپ کوئی عمل اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، انرجی کے لیے کر رہے ہیں، تصرف اور اختیار کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی بے وقوف نے آپ کو دے دیا ہوا ہے جلالی عمل، تو جب جلالی عمل آپ کریں گے تو آپ بھی تینوں طرح کا حصار کریں گے، بدنی بھی، زمینی بھی، روحانی بھی۔ اسی طرح وہ عاملین حضرات چاہے وہ چھوٹا عمل کرے، چاہے وہ بڑا عمل کرے، چاہے وہ جلالی عمل کرے، چاہے وہ جمالی عمل کرے، چاہے وہ پرخطر عمل کریں، چاہے وہ کم درجے کا پرخطر عمل کرے، جب وہ باموکل عمل کریں گے تو حصار انہیں بھی کرنا پڑے گا۔ کون سا؟ زمینی کڑا بھی دینا پڑے گا، روحانی کڑا بھی دینا پڑے گا، اور بدنی حصار بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اعمال محض اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا روحانی علاج ہے، اپنے پیاروں کا کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں، پھر آپ کا زمینی کڑے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ کو زمینی کڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں دو حصوں میں ہم عوام کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ جو عاملین حضرات ہیں وہ جب بھی اعمال کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کو تین طرح کے حصار کی ضرورت ہوگی۔ یہاں میں ایک بات اور معلومات کے لیے کہہ دوں، وہ عامل حضرات جو جنات کو قید کرتے ہیں، یا وہ عامل حضرات جو جنات کو، شیاطین کو جلاتے ہیں، بات سمجھ آ گئی، یا کسی بھی طرح ان کی شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ دشمنی پڑ چکی ہے، اب ساری زندگی ان کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ وہ رات کو زمینی حصار کیے بغیر بھی سو نہیں سکتے، وہ علاج معالجے کے لیے اپنی مسند پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ اب عذاب ساری زندگی کا ان کے گاٹے فٹ ہو گیا ہے۔ جب بھی بیٹھیں گے اعمال کے لیے، جہاں بھی ہوں گے، چاہے مسند پہ بیٹھیں علاج معالجے کے لیے، ان کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ اگلی معلومات، اب انہوں نے زمینی حصار کر لیا، اس زمینی حصار کے اندر کسی بچے نے، کسی عورت نے یا کسی شخص نے ہم میں سے پاؤں رکھ دیا، عامل بھی ٹنگیا گیا، جدہ پیر آیا وہ بھی ٹنگیا گیا۔ اتنی پرخطر دنیا ہے، اتنی خطرناک یہ دنیا ہے۔ جب آپ کی شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ یا عاملین کے ساتھ، یعنی جادوگر جو ہیں ان کے ساتھ دشمنی پڑ گئی، میں نے کیا کہا، آپ سو بھی نہیں سکتے، آپ سونے کو ترسو گے، آپ سو بھی نہیں سکتے اور ہر جگہ بھی نہیں سو سکتے۔ ایک تو ہے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں بھی یہ تین حصار کیے بغیر نہیں سو سکتے، اور ہر جگہ پہ تین حصار کر کے بھی نہیں سو سکتے۔ آپ کے سونے کی جگہ بھی مختص ہوگی اور یہ تینوں حصار بھی لازم ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے کسی جگہ پہ جا کر، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ پھر بھی آپ کی وہ طاقت نہیں ہوگی جو یہاں پہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی خانقاہ میں ہے، اپنے آستانے پہ ہے، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جو طاقت آپ کی اپنے قلعے پہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگی۔ نقصان کا اندیشہ پھر بھی ہوگا چاہے آپ نے تین حصار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ کوئی بھی جلالی عمل کر رہے، اسم پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تینوں حصار کرنے پڑیں گے، چاہے وہ باموکل نہیں ہے۔ اس طرح عاملین حضرات ہیں، وہ جلالی عمل کر رہے ہیں تو تینوں حصار کرنے پڑیں گے، اور اسی طرح عاملین حضرات ہیں وہ باموکل عمل کر رہے ہیں، چاہے جمالی ہے، اتنا پرخطر نہیں ہے، مگر باموکل ہے تو تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ باقی حصار کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے یا کیا پڑھنا چاہیے یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ میں نے واضح کر دیا کہ کئی اعمال ہیں جن سے حصار باندھا جاتا ہے یا حصار کیا جاتا ہے۔ تو کافی میں نے وضاحت کر دی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو تیسرا اور آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ خضری حصار سے کیا مراد ہے؟ سمجھ رہے بات؟ خضری حصار سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3-4 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے
کہ حصار کی کئی اقسام ہیں، حصار کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور اسی طرح حصار کے دوران جو اعمال پڑھے جاتے ہیں، جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ جب آپ وہ قرآنی آیات یا وہ منزل پڑھیں گے جس منزل کی نسبت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہے، اور سیدنا خضر علیہ السلام نے اس فقیر کو عطا کی ہے، اور وہ میرے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے، جس کو خضری عمل کہا جاتا ہے، وہ ایک منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک منزل ہے۔ تو جب آپ اپنا حصار خضری عمل سے کریں گے تو وہ حصار خضری کہلوائے گا، یعنی وہ اعمال جو سیدنا خضر علیہ السلام نے حصار کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے در کی خیرات ہیں، ان کا فیضان ہے، اور میرے کملی والے کی توجہ ہے۔ جب ان اعمال کو ہم حصار کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حصار جو بنے گا، اس حصار کو ہم حصار خضری کہیں گے۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضری عمل کیا ہے؟ خضری عمل کیا ہے؟ خضری عمل میں آپ پہلے 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، یہ درود شافیہ ہے۔ اس سے پہلے آپ لگائیں گے لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ اور اس درود پاک کو جوڑو گے تو یہ بن جائے گا درود شافیہ کبیر، اور اگر محض یہ والا حصہ پڑھو گے تو یہ درود شافیہ صغیر کہلواتا ہے۔ تو درود شافیہ کبیر آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافن، شین الف شاہ فے دو زیر فن، شافن۔ شافن کے معنی ہے شفاعت کرنے والا، زخموں پر مرم رکھنے والا، اور تزکیہ نفس کرنے کا جو ماہر ہے اس کو بھی شافن کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر طریقت۔ تو یوں جو 3 معروف معنی ہیں شین الف شاہ فے دو زیر فن شافن کے، وہ میں نے بتا دی ہیں۔ پہلے معنی ہے شفاعت کرنے والا، دوسرے معنی ہے زخموں پہ مرہم رکھنے والا، تیسرے معنی ہے ہمارے نفس کو پاک کرنے والا، ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والا، یعنی پیر طریقت۔ تو یوں آپ جب خضری عمل پڑھیں گے تو آپ 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافن، شین الف شاہ فے دو زیر فن، کتنی بار؟ 7 بار۔ اس کے بعد آپ 7 بار پڑھیں گے سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 بار پڑھیں گے آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 بار پڑھیں گے چاروں کل بالترتیب بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور 7 بار آپ پڑھیں گے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک، مکمل تیسرا کلمہ نہیں، یہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا مجھے عطا ہوا یا جتنا مجھے سیدنا خضر علیہ السلام نے بتایا اتنا ہی آپ تک پہنچایا ہے۔ اس سے آگے پڑھو گے تو پھر آپ جانو اور آپ کا رب جانے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی بار؟ 7 بار۔ اور آخر پہ دوبارہ 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھو گے۔ اس کا نام ہے منزل، اور اس منزل کی نسبت ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نسبت کی وجہ سے اس عمل کو یا اس منزل کو خضری عمل کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، بات ختم ہو رہی۔ اس نسبت کی بدولت اس عمل کو خضری عمل کہا جاتا ہے۔ تو وہ حصار جو خضری عمل پڑھ کر کیا جائے گا اس حصار کو حصار خضری کہتے ہیں، حصار خضری کہتے ہیں۔ اب وہ حصار ہو بدنی، وہ حصار ہو روحانی، وہ حصار ہو زمینی، یا وہ حصار ہو ڈوری پہ گلے میں پہننے والا، جو میں نے 4K کے حوالے کیا، جس کے حوالے سے یہ 15 یا 16 سوالات آئے ہیں
किसी भी चीज पे जब आप खिजरी अमल पढ़ के हसार करेंगे तो जो हसार बनेगा उस हसार को हसारे खिजरी कहा जाएगा। जिस तरह मैंने कहा, अगर बदन पे पढ़ोगे तो बदनी हसार हो जाएगा, रूह पे पढ़ोगे तो रूहानी हसार हो जाएगा, जमीन पे पढ़ोगे तो जमीनी हसार हो जाएगा, और अगर इसी तरह काली डोरी पे पढ़ोगे तो वो डोरी क्या कहलवाएगी? खिजरी हसार। निस्बत की वजह से उसको नाम दिया जाएगा, निस्बत की वजह से नाम दिया जाएगा, क्योंकि जो हमने अमल पढ़ा या मंजिल पढ़ी उसकी निस्बत किसके साथ है? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। इसलिए जिस तरह का भी आप हसार करोगे, ज़मीनी, बदनी, रूहानी या गले में डालने के लिए उतारने चढ़ाने वाला आर्जी हसार भी करोगे तो इन तमाम हसार को हम हसारे खिजरी कहेंगे। तो ये जो आज के सवालात हैं सारे के सारे, ये ज़मीनी हसार से मुतल्लिका नहीं है, ये रूहानी हसार से मुतल्लिका नहीं है, ये बदनी हसार से मुतल्लिका नहीं है। लेकिन मैं आज के सवालात का फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ आपको बताया जा रहा हूँ, ताकि अगर आप पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं तो आपकी भी तरबियत हो जाए कि हसार क्या होता है, हसार में क्या पढ़ा जाता है, हसार की इक़साम क्या होती हैं, या खिजरी अमल क्या है, या खिजरी